مجھ کو یقین تھا کہ مال ابھی محفوظ ہے، واردات کو 1-2 دن ہی ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے ابھی زیورات کو توڑنا تھا، پھر شہر جا کر خاص قسم کے سناروں کو دینا تھا۔ میں نے ان تینوں کو چپ دیکھا تو ایک کے منہ پر پوری طاقت سے گھونسا مارا۔ وہ تھا تو میری دادا کی عمر کا، لیکن وہ مجرم تھا۔ انہوں نے معلوم نہیں کیا کیا ظلم کیے تھے۔ تھوڑی اور جھک جھک اور بک بک کے بعد وہ چوری کا مال برآمد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کا ایک بڑا مجھ کو الگ لے گیا اور اس نے مجھ کو وہی پیشکش کی جو جنت پہلے ہی کر چکی تھی۔ اس سے مجھے یہ پتہ لگا کہ جنت کو ان لوگوں نے ہی بتایا تھا کہ وہ پکڑی جائے تو یہ سودا کرے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا اور کہا، مال اور ملزم مجھ کو دے دو، ان کو بری کرانا میرا کام ہے۔ میں نے کچھ کارگزاری تو دکھائی ہے، میں تم لوگوں سے زیادہ پیسے نہیں لوں گا۔ یہ لوگ اتنے سیدھے نہیں تھے کہ میرے جھانسے میں آ جاتے۔ جرم کرنا اور پولیس کو انگلیوں پر نچانا ان کے آباء و اجداد کا پیشہ تھا۔ مجھ کو یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ ان کو معلوم تھا کہ مال برآمد ہو گیا اور ملزم پولیس کے حوالے ہو گئے تو پھر کوئی سودا کام نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی میری بات پر نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری لڑکی میرے قبضے میں ہے، میں نے کہا۔ لڑکی کا خریدار میرے قبضے میں ہے۔ میں تم سے 3 ملزم مانگ رہا ہوں، نہیں دو گے تو میں یہاں سے 3 درجن آدمی پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اگر مجھ سے رعایت چاہتے ہو تو جس طرح میں کہتا ہوں اس طرح کرو۔ مجھ کو اپنی طاقت کا تھوڑا اور اظہار کرنا پڑا۔ میرے ساتھ نفری بہت تھی اور میں نے ان کو یہ بھی دکھا دیا تھا کہ میں گولی چلا سکتا ہوں۔ وہ مال برآمد کرنے پر آ گئے۔ ایک بانس میں سے جو ظاہری طور پر کسی اور کام کے واسطے لگتا تھا، انہوں نے کچھ زیورات نکالے۔ ایک بوڑھا کہنے لگا کہ بس یہی مال ہے۔ بوڑھا میرے قریب کھڑا تھا۔ میں ذرا سا پیچھے ہٹا اور اس کی گردن پر لاٹھی کی طرح اپنا بازو مارا۔ وہ منہ سے عجیب سی آواز نکال کر آگے کو گرا۔ میں نے حکم دیا، مارو سالوں کو۔ میرے ساتھ جو 3-4 کانسٹیبل تھے انہوں نے اپنے قریب کھڑے خانہ بدوشوں کو رائفلوں کے بٹوں اور گھونسوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں سارا مال مانگ رہا ہوں، میں نے کہا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ زیور کتنا گیا ہے۔ وہ مجھ کو تھوڑی سی چیزیں دے رہے تھے۔ روشنی صاف ہو گئی تھی۔ میں نے ایک طرف دیکھا، وہاں وہ عورتیں کھڑی تھیں جو برہنہ ہو گئی تھیں۔ وہ شاید میرے رویے کو دیکھ کر اپنے کسی بڑے کے اشارے پر کپڑے پہن رہی تھیں۔ اسی طرح کچھ مار پٹائی کی، کچھ جھوٹی سودے بازی کی اور بہت پریشان ہو کر ان سے سارا مال برآمد کروایا۔ رقم بھی انہوں نے دے دی اور پھر انہوں نے 3 ملزم میرے سامنے کھڑے کر دیے۔ 2 آدمی مجھ کو الگ لے گئے۔ حضور، ایک نے کہا، آپ ہمارے ڈیرے پر آئے ہیں، خدمت کا موقع دیں، یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں۔ اس نے عورتوں کی طرف اشارہ کیا اور بولا، جیسا مال چاہیں حاضر ہے، ہم اپنے وعدے پر قائم رہیں گے، آپ اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ ایسی باتیں تو بہت ہوئی تھیں، میں آپ کو کیا کیا سناؤں۔ میں تینوں ملزموں کو بمائے مال مسروقہ اپنے ساتھ لے آیا۔ یہ برآمدگی باقاعدہ ہونی چاہیے تھی، لیکن میں نے کوئی مشیر نامہ وغیرہ تحریر نہ کیا۔ بعض حالات میں ایسے کاغذات بعد میں بھی تیار کر لیے جاتے ہیں۔ میں نے راستے میں ملزموں کو کہا کہ وہ تھانے پہنچتے ہی بڑے آرام سے اقبالی بیان دے دیں، جس پر وہ تیار معلوم ہوتے تھے، بلکہ راستے میں ہی انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ انہوں نے یہ واردات کی ہے۔ میں جب اپنے تھانے میں پہنچا تو دن کے 2-2:30 بج رہے تھے۔ تینوں میں سے ایک کو میں نے الگ کر لیا اور اپنے کمرے میں لے جا کر اس کو کہا کہ وہ اپنا بیان دے۔ اس نے بیان دینا شروع کر دیا۔ یہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ جنت کو ان لوگوں نے بچپن میں ہی کہیں سے اغوا کیا تھا۔ میں نے اس پر زیادہ زور نہ دیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ میرے پاس اغوا کی کوئی رپورٹ نہیں تھی۔ یہ لوگ کبھی کبھی کسی خوبصورت بچی کو اغوا کر لیتے تھے اور اس کو پالتے تھے اور اس کو مختلف جرائم میں استعمال کرتے تھے۔ یہ لڑکیاں جب جوان ہوتی تھیں تو ان کی نظر میں عزت اور عصمت کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، نہ ان کے اندر کوئی جذبات ہوتے تھے۔ جنت اسی قسم کی لڑکی تھی۔ اسحاق شکار پر جایا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے ان لوگوں کے ڈیروں کے قریب سے گزرتے جنت کو دیکھ لیا اور اس نے یہ سمجھ کر کہ یہ لوگ عصمت فروش بھی ہوں گے، جنت کو اشارے کیے۔ جنت ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جان لیا کہ یہ شکاری بڑا اچھا شکار معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اشاروں کا جواب اشاروں سے دیا۔ اسحاق اس کے قریب گیا تو جنت نے ایسی ایکٹنگ کی کہ جیسے وہ اسحاق کو دل دے بیٹھی ہو۔ پھر کب آؤ گے؟ جنت نے اسحاق سے پوچھا۔ کہو تو کل ہی آ جاؤں، اسحاق نے جواب دیا۔ مجھ کو رنڈی سمجھ کر نہ آنا، جنت نے کہا۔ اگر شادی کا ارادہ ہے تو آ جانا، تم میرے دل کو بہت اچھے لگتے ہو۔ جنت نے ایسی باتیں کی کہ اسحاق کو یہ دنیا جنت نظر آنے لگی۔
وہ دوسرے دن پھر وہاں جا پہنچا۔ جنت نے اپنے آدمیوں کو بتا دیا تھا کہ ایک شکاری جوان پھنس رہا ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ جس آدمی کے پاس دونالی بندوق ہے وہ امیر آدمی ہوگا۔ اس ملاقات میں اسحاق جنت کے جال میں آ گیا۔ جنت کے آدمیوں نے بھی اسحاق کو دور سے دیکھا۔ 2 یا 3 اور ملاقاتوں کے بعد جنت نے اسحاق کو بتایا کہ وہ اگر 4-5 ہزار روپیہ رقم کا انتظام کر لے تو وہ جنت کو ساتھ لے جا سکتا ہے۔ میرے بابا سے آج ہی بات کر لو، جنت نے اس کو کہا۔ میں نے بابا کو بڑی مشکل سے منوایا ہے۔ یہ ہمارے قبیلے کا رواج ہے کہ نقد رقم لے کر شادی کے واسطے لڑکی دے دیتے ہیں۔ اسحاق اس قبیلے کے ایک بزرگ سے ملا۔ بزرگ نے اس پر اثر ڈالنے کے لیے کہا کہ وہ 5,000 پر اپنی لڑکی دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے لڑکی کو لے جا کر 2 دنوں کے اندر شادی نہ کی تو وہ اسحاق کو ایسے طریقے سے قتل کریں گے کہ کسی کو قاتل کی خبر بھی نہیں ملے گی۔ ہم بدکار لوگ نہیں، بوڑھے نے کہا، ہمارا بھی کوئی دین دھرم ہے۔ اسحاق کے ساتھ اس کے یہ دونوں دوست تھے۔ انہوں نے سودا بازی شروع کی تو 3,000 پر سودا طے ہو گیا۔ 4-5 روز بعد اسحاق دونوں دوستوں کے ساتھ رقم لے کر گیا اور لڑکی کو لے آیا۔ ان لوگوں کے کہنے پر اسحاق شام کے بعد گیا تھا۔ اس باوریے نے اپنے بیان میں مجھ کو بتایا کہ جنت کو انہوں نے پورا کام سمجھا دیا تھا۔ اس کو انہوں نے پوری ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ اتفاق سے جنت کی عقل بڑی تیز تھی۔ اسحاق نے 1-2 دنوں بعد اس کے ساتھ شادی کر لی اور اس قبیلے کی ایک عورت جو چوڑیاں بیچتی تھی جنت کے پاس جانے لگی۔ اس عورت نے ایک روز اپنے قبیلے میں آ کر بتایا کہ جنت نے ڈکیتی کے واسطے فلاں رات اور فلاں وقت بتایا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس عورت کو جنت نے اسحاق کے گھر کے کمرے بھی دکھا دیے تھے اور زیورات والے ٹرنک کا رنگ اور نشانیاں بھی بتا دی تھی۔ واردات کے واسطے جو اشارہ مقرر ہوا وہ بلی کی میاؤں تھی۔ ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ مکان میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ دروازہ جنت نے کھولنا تھا۔ 3 آدمی کلہاڑیوں سے مسلح ہو کر گئے۔ ایک نے اسحاق کے گھر کے بڑے دروازے کے کواڑوں کے درمیان منہ رکھ کر بلی کی آواز نکالی۔ جیسا کہ جنت نے اپنے بیان میں کہا تھا، وہ جاگ رہی تھی، اس نے اٹھ کر زنجیر کھول دی۔ یہ تو میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ انہوں نے یہ واردات کس طرح کی۔ اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے سارے ٹرنکوں کے تالے اس واسطے توڑے تھے اور ان میں سے سامان نکال کر بکھیرا تھا کہ پولیس کو یہ شک نہ ہو کہ یہ واردات کسی گھر بھیدی نے کروائی ہے۔ کیا جنت نے اسحاق کے گھر سے بھاگ جانا تھا؟ میں نے پوچھا۔ لیکن اتنی جلدی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اگر جنت فوراً بھاگ آتی تو اسحاق پولیس کو سیدھا ڈیرے پر لے آتا۔ ہم جہاں بھی ہوتے آپ ہم کو ڈھونڈ لیتے۔ جنت نے 1 مہینے کے بعد بھاگنا تھا۔ وہ بھاگ جاتی تو بھی اسحاق پولیس کو تمہارے ڈیرے پر لے آتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو دکھاتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا اور ہنس پڑا۔ اسحاق کو اپنی ہوش نہ رہتی۔ تم نے اتنی بڑی واردات کا اقبال کر لیا ہے۔ میں نے اس کو کہا، چھوٹی سی ایک اور واردات کا اقبال کر لو۔ وہ کون سی؟ تم تینوں نے ایک ساہوکار کے گھر واردات کی ہے۔ میں نے کہا، اسی گاؤں میں۔ وہ حیران ہو رہا تھا اور پوچھتا تھا کہ اس واردات میں کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بتایا۔ جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، کیا ہم 3 آدمی ساہوکار کے گھر صرف 8,000 روپیہ لینے گئے تھے؟ ہم ہوتے تو اس کا گھر خالی کر کے آتے۔ یہ کوئی اناڑی تھے؟ ہم تو بڑی وارداتیں کرتے ہیں۔ ہماری عورتیں چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتی ہیں۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ ساہوکار کے گھر کی واردات کسی استاد کی یا کسی پیشہ ور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مجھے کوئی ایک فکر بھی نہیں تھا۔ ساہوکار میرے سر سے ٹل گیا تھا۔ اس باوریے کے دوسرے دونوں ساتھیوں نے بھی اقبالی بیان دے دیے۔ جنت کا بیان تو میں پہلے لے چکا تھا۔ ان سب کے بیان رات کو ختم ہوئے۔ میں نے ان کو حوالات میں بند کر دیا۔ دوسرے دن ان کو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر ان کے اقبالی بیان تحریر کروانے تھے۔ میں گھر جا کر سو گیا۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی کہ اسحاق اور اس کے دونوں دوست تھانے میں بیٹھے ہیں۔ اسحاق اگر مجھ کو پہلے ہی بتا دیتا کہ اس نے جنت کو خانہ بدوشوں سے خریدا ہے تو میں فوراً سمجھ جاتا کہ یہ واردات اس لڑکی نے کرائی ہے۔ مجھ کو اسحاق کے دوستوں پر اور زیادہ غصہ تھا۔ انہوں نے بھی جنت کی اصلیت مجھ سے چھپائی اور میرے آگے جھوٹ بولا۔ میں نے اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کو تھانے میں بیٹھے رہنے دیا۔ ان کے ساتھ میں نے صبح بات کرنی تھی۔ اس غصے کے علاوہ انہوں نے اپنے خلاف شبہ پیدا کر دیا تھا۔ میں صبح جب تھانے میں داخل ہوا تو اسحاق میرے پاس دوڑتا آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں نے اس کو کل سے تھانے میں کیوں بٹھایا ہوا ہے۔ اس واسطے کہ تم نے میرے آگے اس خانہ بدوش لڑکی کے بارے میں جھوٹ بولا تھا۔ میں نے غصے سے کہا،
میں تمہارا پورا بیان لوں گا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے، تم نے جرم کیا ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو آواز دی اور اس کو کہا اسے اپنے پاس بٹھاؤ اور ادھر ادھر مت جانے دینا۔ وہ ہٹا تو اس کا ایک دوست آ گیا اور اس نے وہی بات کی کہ میں نے اس کو خواہ بٹھایا ہوا ہے۔ میں اس کو اندر لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے جنت کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اسحاق نے کہا تھا کہ صحیح بات بتانے سے اس کی عزت خراب ہوگی۔ اس نے کہا تم بکواس کرتے ہو۔ میں نے اس پر غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ بات کچھ اور ہے، تم لوگوں نے ایک جرائم پیشہ لڑکی پر کسی خاص وجہ سے پردہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اسحاق اس لڑکی کو اس کے گاؤں سے لانے گیا تھا اور تم فلاں جگہ کھڑے تھے۔ تمہارے دوست نے ایک اور جگہ بتائی۔ تم نے تفتیش کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں تم کو اس جرم کی سزا دلواؤں گا۔ وہ میری منتیں کرنے لگا۔ اس کی زبان اس کے قابو سے نکل گئی۔ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کیا جواب دے۔ ایک طرف تم اسحاق کے دوست بنے ہوئے ہو اور دوسری طرف تمہارا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے۔ میں نے کہا مجھ کو بتاؤ کہ یہ چکر کیا ہے۔ میرا اس کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ اس نے کہا میرے ساتھ والے کی اسحاق کے ساتھ بول چال بند بھی ہو گئی ہے۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میری غلطی معاف کر دیں۔ میں اس کو بہت پریشان کر کے معاف کرنا چاہتا تھا۔ ان دونوں کا اسحاق کے ساتھ لڑائی جھگڑا تھا یا نہیں، میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا۔ میں ان کو تو صرف ڈرا رہا تھا۔ اس شخص کو میں نے پریشان کر کے کانسٹیبل کے حوالے کر دیا اور اس کے ساتھی کو بلا لیا۔ اس کے ساتھی پر بھی میں نے خوب غصہ جھاڑا اور اس کو بھی وہی دھمکیاں دیں جو اس کے دوست کو دی تھیں۔ اب یہ بتاؤ کہ اسحاق کے ساتھ تمہاری بول چال کیوں بند ہے؟ میں نے پوچھا اور یہ بھی کہا کہ تمہارا دوست مجھ کو وجہ بتا چکا ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ تم کیا کہتے ہو۔ یہ لوگ کل سے تھانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی رات بھی ادھر ہی گزری تھی۔ ایک تو تھانے کا خوف تھا، اس کے ساتھ بے آرامی تھی، اور یہ ڈر بھی کہ معلوم نہیں تھانے دار اور کیا پوچھے گا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ اب اسحاق کے جس دوست کو میں نے اپنے سامنے بٹھایا ہوا تھا، اس سے اسحاق کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی وجہ پوچھی تو اس کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی۔ اس کے ہونٹ گھبراہٹ کے شدت سے سفید ہو گئے۔ میرے دوست نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھ پر کوئی سوال نہ کرو، میں نے غصے سے کہا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ اس کی تو زبان ہی بند ہو گئی۔ 2-3 بار اس نے بولنے کی کوشش کی لیکن بول نہ سکا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے اس پر اس طرح غصہ جھاڑا جیسے اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہو۔ تمہارا اور اسحاق کا اور تمہارے دوست کا جرم معمولی نہیں، میں نے غصے میں کہا۔ اس شخص کا حوصلہ جواب دے گیا۔ پہلے تو اس کے آنسو نکلے، پھر اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور میں نے اس کی آنکھیں دیکھیں جو بالکل سفید ہو گئیں۔ یہ بے ہوشی کی نشانی ہوتی ہے۔ مجھ کو یہ تو اندازہ تھا کہ یہ نوجوان خوف سے مر رہا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ سچ مچ مر رہا ہے۔ میں نے اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا تو وہ سارا ہی ہل گیا اور اس کا سر اس طرح ہلا جیسے جسم کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے بہت مشکل سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کو ایک ایسا لفظ کہا جو تھانے میں بولا جاتا ہے لیکن کاغذات پر نہیں آتا۔ جناب۔ اس کے منہ سے بہت کوشش سے جناب نکلا اور اس نے ہاتھ ہندوؤں کی طرح جوڑے۔ پھر اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس کے ہاتھ پہلے ہی کانپ رہے تھے۔ حکم سرکار، میں نے کہا۔ آپ اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ مزید کوشش سے اس نے پوچھا آپ کسی کو وعدہ معاف گواہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، سلطانی گواہ بنایا کرتے ہیں۔ تم سلطانی گواہ بننا چاہتے ہو؟ میں نے ویسے ہی یہ بات کہہ دی۔ ان لوگوں کا جرم ایسا سنگین نہیں تھا، بلکہ مجھ کو ان دونوں جوانوں کی بطور گواہ ضرورت تھی۔ ان سے گواہی دلانی تھی کہ اسحاق نے جنت کو باوریوں سے خریدا تھا۔ ہاں جی، اس نے کہا۔ مجھ کو سلطانی گواہ بنا لیں اور سزا کی معافی دے دیں۔ بن گئے تم سلطانی گواہ؟ میں نے کہا۔ ہو گئی معافی، اب بولو۔ اب میں بیان دوں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سمجھا کہ اس کے دماغ پر تھانے نے اور میرے غصے نے بہت برا اثر کیا ہے اور اب یہ ادھر ادھر کی ہوائیاں چھوڑ رہا ہے۔ میں نے اس کا تماشا دیکھنے کے واسطے کہہ دیا کہ ہاں، بیان دو۔ اس نے جب بیان کے پہلے لفظ نکالے تو مجھ کو یقین ہو گیا کہ اس کے دماغ کی کوئی رگ ضرور ماری گئی ہے۔ وہ جو ہندو ساہوکار کے گھر ڈکیتی ہوئی تھی نا، اس نے کہا، وہ میں نے، اسحاق نے اور ہمارے اس دوست نے کی تھی جو یہاں تھانے میں ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے پانی منگوا کر اس کو پلایا اور پوچھا کہ وہ حقہ سگریٹ پیتا ہے۔ میں اس کو نارمل حالت میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں حضور، اس نے بل بلا کر کہا۔ کل سے حقے کا ایک سوٹا بھی نہیں ملا، سگریٹ پلا دو۔
میں نے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اس کے آگے رکھ دی۔ اس نے جھپٹ کر پیکٹ اور ماچس اٹھائی اور بڑی تیزی سے سگریٹ سلگا کر اتنا لمبا کش لیا کہ اسی ایک کش میں سگریٹ آدھا کر دیا۔ تم ہوش حواس میں تو ہو؟ میں نے پوچھا۔ جو کہہ رہے ہو اس کو سمجھتے ہو؟ ہاں جی، اس نے کہا۔ آپ نے مجھ کو سلطانی گواہ بنا لیا ہے نا؟ بنا لیا ہے یار، بنا لیا ہے، میں نے ذرا جھنجھلا کر کہا۔ لیکن تم ذرا ہوش کی بات کرو۔ وہ اب ہوش میں آ گیا تھا، میں بھی ہوش میں آ گیا اور باقاعدہ طور پر اس کا بیان لینے لگا۔ اے ایس آئی کو بلا کر میں نے کہا کہ وہ تینوں باوریوں اور جنت کو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر اقبالی بیان ریکارڈ کروا لے۔ مجھ کو کچھ یقین تھا کہ یہ پکے مجرم ہیں، یہ مجسٹریٹ کو اقبالی بیان نہیں دیں گے۔ مجھ کو اس کا غم نہیں تھا، میں مقدمہ مضبوط بنانے کا تجربہ رکھتا تھا۔ اے ایس آئی ان کو لے گیا۔ مجسٹریٹ درجہ اول، جس کے پاس دفعہ 30 کے اختیارات تھے، 30 میل دور ضلع میں تھا۔ ملزموں کو ہتھ کڑیوں میں وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ میرے سامنے جو ملزم بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس کا بیان لیا۔ میں اس کو ذرا مختصر کر کے اسی کے لفظوں میں سناتا ہوں۔ اسحاق 3 بہنوں میں اکیلا بھائی ہے، اس نے کہا۔ اس کو بہت پیار ملا ہے، باپ مر گیا تو جائیداد اسی کو مل گئی۔ یہ اس طرح خراب نہیں ہوا جس طرح اکلوتے اور لاڈلے بیٹے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ آوارہ اور بدماش بھی نہیں ہوا، لیکن اس میں کچھ زیادہ دلیری اور بے خوفی پیدا ہو گئی۔ اس نے شکار کو اپنا شغل بنا لیا۔ میں اور نظام، یعنی وہ دوسرا دوست، شروع سے ہی اس کے دوست تھے۔ سچی بات یہ ہے جی کہ اسحاق شاہ خرچ آدمی ہے، یہ ہم دونوں کو کھلاتا پلاتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار ہم کو شہر لے جا کر سینما اور تھیٹر دکھاتا تھا۔ ہمارے بغیر یہ کبھی شکار پر بھی نہیں گیا تھا۔ کیا یہ بہت امیر باپ کا بیٹا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، امیری والی تو کوئی بات نہیں، بس درمیانہ درجہ سمجھ لیں۔ ماں سے جتنے پیسے مانگتا ہے وہ دے دیتی ہے۔ ایک روز ہم ایک اور طرف شکار کے واسطے نکل گئے۔ وہاں ہم نے خانہ بدوشوں کا ڈیرا دیکھا۔ ان کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی ہمارے قریب آ گئی۔ اسحاق نے کہا کہ اس لڑکی کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لڑکی جنت تھی۔ یہ میں آپ کو جنت اور اس کے قبیلوں کے تینوں آدمیوں کے بیانات میں سنا چکا ہوں کہ جنت کے ساتھ اسحاق کا تعلق کس طرح پیدا ہوا اور اس نے جنت کو کس طرح خریدا تھا۔ 3000 پر سودا ہو گیا، اس نے بیان دیتے ہوئے کہا، لیکن اسحاق کے پاس پورا 500 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ہم کو بتایا تو ہم دونوں نے اس کو کہا کہ اتنی رقم کوئی نواب یا مہاراجہ ہی دے سکتا ہے، تم اس لڑکی کو دماغ سے اتار دو۔ یہ کہنے لگا کہ میں اپنی زمین بیچ کر بھی اس لڑکی کو حاصل کروں گا۔ یہ زمین نہیں بیچ سکتا تھا، وجہ یہ تھی کہ اس کی ماں اس کے سر پر تھی اور اس کا تایا بھی تھا، لیکن اسحاق کی حالت یہ تھی جیسے یہ اس لڑکی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ ہمارا چونکہ یہ جگری یار تھا، اس واسطے یہ ہم کو تنگ کرتا تھا کہ کچھ کرو۔ ہمیں شرم دلاتا تھا کہ میں نے تم کو اتنا مال کھلایا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ اتنا پیار ہے، لیکن وقت پر تم میری کوئی مدد نہیں کرتے۔ ہمارے دماغوں پر ایسا الٹا اثر ہوا کہ ہم یہ سوچنے لگے کہ اس کو رقم کہاں سے لا کر دی جائے۔ میرے دوست نظام کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اس ہندو ساہوکار کا نام لیا اور کہنے لگا کہ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی دوسرا مرد نہیں اور اس کے گھر میں داخل ہونے کا راستہ بھی آسان ہے۔ رات کو اس کے گھر میں داخل ہو کر ڈاکہ مارتے ہیں۔ ہم تینوں نے اس ترکیب پر غور کیا تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم پورا ڈاکہ نہیں ماریں گے، ساہوکار کو جگا کر کہیں گے کہ 3000 روپیہ ہمارے حوالے کر دو۔ اسحاق نے کہا کہ ساہوکار سے اگر رقم اسی طرح لینی ہے تو 3000 سے زیادہ لیں گے۔ زیادہ اس واسطے لیں گے کہ اس میں سے کچھ رقم تم دونوں لے لینا اور کچھ رقم سے میں اس لڑکی کے واسطے زیور بنوا لوں گا۔ ہم نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح ہم نے یہ معاملہ پکا کر لیا۔ ہم نے یہ بھی سوچ لیا کہ دیوار کے اوپر سے ہم کس طرح اندر جائیں گے۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا۔ ہم تینوں ساہوکار کے گھر دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ میں دیوار کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اسحاق نے میرے ہاتھوں پر پاؤں رکھے اور میرے کندھوں پر چڑھ کر دیوار کے اوپر سے اندر کی طرف کود گیا۔ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ اس نے اندر سے باہر والا دروازہ کھول دیا۔ ہم دونوں اندر گئے۔ ہمارے پاس کلہاڑیاں تھیں اور ہم نے منہ اور سر پگڑیوں میں لپیٹے ہوئے تھے۔ اسحاق نے ساہوکار کو جگایا، ہم نے اس کے گھر کی عورتوں کو جگایا اور کہا کہ کسی نے اونچی سانس لی تو اس کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اسحاق نے ساہوکار کو کہا کہ 8000 روپیہ نقد دے اور چپ کر کے سو جائے، ہم اور کچھ نہیں لوٹیں گے۔ ساہوکار پہلے تو منتیں کرنے لگا، لیکن اس کو ہم نے ڈرایا تو اس نے بڑے آرام سے 8000 روپیہ اسحاق کے حوالے کر دیا۔ پھر ہم وہاں سے نکل آئے۔
साहूकार और उसकी औरतों ने तुम्हारे पीछे शोर नहीं मचाया? मैंने पूछा। बहुत जी, उसने जवाब दिया। उन्होंने ऐसा शोर मचाया कि सारा गांव जाग पड़ा। उसकी मदद के वास्ते सबसे पहले हम तीनों पहुंचे। हमने पगड़ियां उतार ली थी और कुल्हाड़ियां हमारे हाथों में थी। उसकी औरतें भी उसके साथ बाहर निकल आई थी। हमने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? साहूकार की तो ज़बान भी लड़खड़ा रही थी। कभी कहता इधर गए हैं, कभी कहता उधर गए हैं, फिर धाड़े मार मार कर रोने लगा। गांव के बहुत से लोग जमा हो गए। हमने लोगों को वैसे ही कहा कि चोर अभी दूर नहीं गए होंगे, चलो इधर उधर दौड़ो और देखो। हम तीनों एक तरफ को दौड़ पड़े और गांव के आदमी टोलियों में तकसीम होकर जिधर को मुंह आया उधर को दौड़े। फिर सब बारी बारी वापस आ गए। तुम दोनों ने अपना हिस्सा वसूल कर लिया था? मैंने पूछा। कहाँ जी, उसने जवाब दिया। इसी पर तो हमारी दुश्मनी शुरू हुई है। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। फिर उस रकम से इसहाक ने जन्नत को ख़रीद लिया। वो दिन गुजरा और रात को हम तीनों जन्नत को लेने गए। उसने कहा, खाना बदोशों ने यही वक्त बताया था। हमने 3000 रुपया अदा किया और जन्नत हमारे साथ आ गई। फिर उसकी इसहाक के साथ शादी भी हो गई। तब हमने इसहाक से कहा कि बाकी 5000 रुपया हमारे हवाले कर दे। उसने कहा कि वो है ही तुम्हारा माल, मैं तुमको दे दूंगा। हम तसल्ली में रहे। 2-3 दिन और गुजर गए तो हमने फिर इसहाक को कहा कि वो रकम हमको दे दे। उसने कहा कि उस रकम से मैंने जन्नत के लिए जेवर ख़रीद लिया है। वो हमको बताए बगैर शहर चला गया था और जेवर ले आया था। हमको बिल्कुल पता नहीं कि उसने पूरे 5000 का जेवर ख़रीदा था या थोड़े पैसों का। वो 5000 का बताता था जो हम नहीं मानते थे। 5000 का जेवर तो कोई बादशाह ख़रीदा करता है। हम समझ गए कि इसहाक हमारे साथ दगा कर रहा है। यहाँ से हमारी दोस्ती टूटी और उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ। फिर हमारी बोलचाल बंद हो गई। खुदा ने इंसाफ किया और इसहाक के घर से उस हराम के जेवर के साथ वो जेवर भी निकल गया जो उसकी माँ ने थोड़ा थोड़ा करके मालूम नहीं कितनी मुद्दत में बनाया था। इसमें उसकी माँ का जेवर भी था। मुझको एक और शक है। मैंने उससे पूछा, ऐसा तो नहीं कि इसहाक के घर जो डाका पड़ा है इसमें तुम्हारा हाथ भी हो? नहीं जी, उसने जवाब दिया। मैं अपने जुर्म का इकबाल कर रहा हूँ। अगर मैं उस डाके में शामिल होता तो ये भी आपको बता देता। मैंने उस पर बहुत जिरा की और इस तरह उसका बयान मुकम्मल हो गया। मैंने कुछ सोचकर उस शख्स को वादा माफ़ गवाह बनाने का पक्का इरादा कर लिया। उसको मैंने दोनों वारदातों में गवाह के तौर पर अदालत में ले जाना था। इधर उसने ये गवाही देनी थी कि जन्नत को ख़रीद कर लाया गया था। इसहाक और निज़ाम वारदात के मुलजिम थे। इस वास्ते उन पर मैं एतबार नहीं कर सकता था कि बावरियों के ख़िलाफ़ गवाही देते। इसहाक और निज़ाम ने भी जुर्म का इकबाल कर लिया। फिर भी मुझको वादा माफ़ गवाह की ज़रूरत थी। मैंने उन सब को हवालात में बंद कर दिया। शाम से पहले पहले ASI आ गया। उसने बताया कि तीनों बावरियों और जन्नत ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर अंगूठे लगा दिए हैं। उनको जेल की हवालात में भेज दिया गया था। मुझको यकीन था कि कोर्ट में जाकर ये सब अपने इकबाली बयानात से मुनहरिफ हो जाएंगे। मेरी ये कहानी सुनने वाले बाज़ साहिबान शायद हैरान होंगे कि उन तीनों नौजवानों ने डकैती की वारदात इतनी दलेरी से की, जबकि ऐसी वारदातें पेशावर डकैत किया करते हैं। पुलिस की नज़र में इंसान की कोई भी हरकत हैरान कर देने वाली नहीं होती। मेरे वास्ते ये केस हैरानी वाला नहीं था। एक बार बड़े अच्छे और इज़्ज़त वाले और तालीम वाले ख़ानदानों के 3 लड़के डकैती में पकड़े गए थे। उनमें एक हिंदू था और 2 मुसलमान। ये मौके पर पकड़े गए थे और सब लोग कहते थे कि ये कोई दुश्मनी वाला मामला है, वरना ये लड़के तो बड़े शरीफ और ऊंचे ख़ानदानों के हैं। उन शरीफ लड़कों से जब थानेदार ने पूछा कि उनको डकैती की क्या ज़रूरत पड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और इन जागीरदारों के ख़िलाफ़ जिनको अंग्रेज़ों ने गद्दारी के एवज़ जागीरें दी थीं, बड़ी ख़तरनाक पार्टी बनाना चाहते थे। उनका प्रोग्राम यह था कि जागीरदारों को लूट कर माल गरीबों में तकसीम किया करेंगे। वो पहले जागीरदार के घर ही डाका डालने गए तो माल समेत उसकी हवेली के अंदर ही पकड़े गए। जागीरदार ने पहले तो उनको खूब फेंटी लगवाई, फिर उनको थाने ले आया। इसहाक और उसके 2 दोस्तों ने भी ऐसी ही वारदात की थी। चूँकि वो आदी मुजरिम नहीं थे, इस वास्ते थाने और थानेदार की दहशत को ही बर्दाश्त न कर सके और इकबाली हो गए। दूसरी बात यह है कि जुर्म कोई इंसान हज़म नहीं कर सकता। जुर्म हौसला तोड़ देता है। मैंने आपको इसकी बड़ी अच्छी मिसाल सुना दी है। उसी शाम फिलौर से इसहाक की 2 नाली बंदूक आ गई, जिसकी नालियों पर उंगलियों के निशान थे। ये निशान एक खाना बदोश बावरिये के पाए गए। उसका रिकॉर्ड फिंगरप्रिंट ब्यूरो में पहले ही मौजूद था।
جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شخص سزا یافتہ ہے۔ یہ بڑی اچھی شہادت تھی۔ اس کے بعد اس کہانی کا جو حصہ ہے وہ عدالتی کارروائی ہے۔ اس میں دلچسپی والی بات یہ ہے کہ تینوں باوریوں اور جنت نے کورٹ میں جاتے ہی ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ ان پر تھانے میں بہت تشدد ہوا ہے۔ جنت چونکہ عورت تھی، اس واسطے اس نے کہا کہ تھانے دار نے مجھ کو 3-4 روز ایک کمرے میں بند کر کے بہت خراب کیا۔ میں اس صورتحال کے واسطے پوری طرح تیار تھا۔ میں نے ان لوگوں کے اقبالی بیانوں پر بھروسہ کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا اور ایسی پیڈنگ کی تھی جس کو صفائی کے وکیل جھٹلا نہیں سکتے تھے۔ دوسرے کیس میں وعدہ معاف گواہ بھی ساتھ تھا۔ آخر باوریوں کو 7 سال، جنت کو 5 سال سزائے قید دی گئی۔ اسحاق اور نظام کو 4 سال سزائے قید ملی اور ان کے تیسرے ساتھی کو وعدہ معاف گواہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے انسپکٹر محبوب عالم مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جس کا نام ہے شکاری جو شکار ہوا۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 3 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔